یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یورپین رہنما بوداپیسٹ میں یوکرین کے مستقبل کو لے کر ایک کانفرنس میں شریک تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں بازی مار لی۔ It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? یورپ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کامیابی کسی بھونچال سے کم نہیں، کیونکہ نو منتخب امریکی صدر کے 5 بڑے وعدوں میں سے ایک وعدہ اقتدار میں آ کر 24 گھنٹے میں یوکرین جنگ کو ختم کرنا ہے۔ I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. امریکی حکومت اب تک یوکرین کی مدد کے لیے $175 ارب سے زائد امداد کی منظوری دے چکی ہے، جس کا مقصد یوکرین کی فوجی مدد کے علاوہ جنگ زدہ علاقوں میں انفراسٹرکچر اور عام لوگوں کی بہتری ہے۔ مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس امداد کے مخالف ہیں اور انہوں نے ٹائم میگزین کو بتایا کہ وہ اس وقت تک یوکرین کو پیسے نہیں دیں گے جب تک یورپ امریکہ کے برابر پیسے نہیں دینے لگے۔ مختلف سرویز میں بھی ریپبلکن ووٹرز کو لے کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ یوکرین میں ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے۔ دوسری طرف روسی صدر پوٹن کے ساتھ بھی ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات بہتر رہے ہیں اور ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے پر پوٹن نے ٹرمپ کو نہ صرف مبارکباد کا پیغام بھیجا بلکہ انہیں ایک بہادر لیڈر بھی قرار دیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ یوکرین کے معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ یوکرین میں البتہ ان کے لیے اسپیس زیادہ ہے، ایک تو ان کے یوکرین سے تعلقات بہتر ہیں، رشیا سے تعلقات بہتر ہیں ان کے، دوسرے ایک ریئلائزیشن ہے امریکہ میں بھی کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، یورپ میں بھی یہ ریئلائزیشن ہے کہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہاں کوئی ایک مناسب سمجھوتے کی صورتحال نظر آئے جس پہ پیوٹن بھی تیار ہوئے تو وہاں سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔